السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل جلالہ ان یوفقنا لما یحب ویرضا۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساہل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 27 اور ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں 2326 سے 2335۔ انشاءاللہ حسب معمول فوکس ترجمے پہ رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے اور ضرورت کے مطابق احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کی احادیث کی نصوص کی جانب۔ براہ راست میں آپ سے کتاب سے شیئر کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کون سی حدیث ہے ہمارے پاس۔ کتاب الدعوات کے سلسلے میں یہ ہمارے پاس استغفار اور توبہ کا بیان ہے۔ توبہ اور استغفار، جیسا کہ گزشتہ ہم نے سبق کے حوالے سے یہ حدیث پڑھی تھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 بار میں توبہ کرتا ہوں۔ انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ مئۃ مرۃ فی الیوم۔ اور بعض احادیث کے مطابق 70 بار سے زیادہ مرتبہ آپ ایک دن میں استغفار کرتے ہیں۔ تو گویا یہ استغفار اپنے ساتھ بے شمار دیگر گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ فوائد و ثمرات و برکات رکھتا ہے، دین اور دنیا دونوں جہانوں کے اعتبار سے۔ کو آتے ہیں آج کی حدیث جو ہمارے پاس ہے، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بڑی ہی معروف حدیث، محدثین اس کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اس حدیث کا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ 2326 یہ حدیث نمبر ہے۔ وعن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی، اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ روایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے، کہ انہ قال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس کے الفاظ ہیں فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی او قال اللہ تعالی او یقول اللہ عز وجل، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم، کہ میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، علی نفسی، اپنی ذات پر، وجعلتہ بینکم محرما، اور اسی طرح میں نے اس کو کر دیا ہے تمہارے درمیان بھی محرم، یعنی حرام، حرام قرار دے دیا ہے تمہارے درمیان بھی، فلا تظالموا، تو پس تم مت ایک دوسرے پر ظلم کرو، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے، حقیقی راہ گم کردہ ہے، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے کہ جس کی میں رہنمائی کروں، جس کو میں سیدھی راہ پہ رہنمائی کرتے ہوئے چلا دوں، فاستہدونی، تو پس تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کیا کرو، اہدکم، میں اس کے بدلے تمہیں ہدایت سے نوازتا رہوں گا، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائعن، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے، الا، سوائے اس کے، من اطعمتہ، جس کو میں کھلا دوں یا کھلاؤں، فاستطعمونی، تو پس تم مجھ سے ہی کھانا طلب کیا کرو، اطعمکم،
اس کھانا طلب کرنے کے بدلے میں تمہیں کھلاتا رہوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عارن، تم میں سے ہر ایک برہنہ جسم ہے، اللہ اکبر، ننگا ہے، الا من کسوتہ، سوائے اس کے کہ جس کو میں پہنا دوں، فاستکسونی، تو تم مجھ سے ہی پہناوا طلب کیا کرو، اکسکم، میں تمہیں اس پکار یا دعا کے بدلے پہناتا رہوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ بے شک تم غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہو رات اور دن، باللیل والنہار، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہوں کہ گناہوں کو، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہوں، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ، فاستغفرونی، تو تم مجھ سے ہی مغفرت طلب کیا کرو، یعنی گناہوں کی معافی، اغفر لکم، کہ اس مغفرت کے بدلے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ شرط یہ ہے کہ سچی اور سچی توبہ اور استغفار ہو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری، کہ بے شک تم کبھی بھی ہرگز نہیں اپروچ کر سکتے، پا سکتے، ضری، مجھے تکلیف دینا، مجھے تم تکلیف نہیں دے سکتے، مجھے کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، فتضرونی، کہ تم مجھے پھر ضرر دو یا تکلیف دو، ولن تبلغوا نفعی، اور نہ ہی تم مجھے میرا فائدہ دے سکتے ہو، ہرگز، ولن تبلغوا، اور ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے، نفعی، میرے نفع کو، یعنی وہ مجھے تم نفع دینے کے لیے اپروچ نہیں کر سکتے کہ تم مجھے نفع دے سکو کبھی بھی، فتنفعونی، کہ تم مجھے نفع دو، یا عبادی، یعنی نفع اور نقصان کا میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ نفع اور نقصان کو جو میری طرف سے آتا ہے تم کو، اسی کو ہی میں لاتا ہوں، اور میں ہی اس کو ہٹاتا اور مٹاتا اور ختم کرتا ہوں، تم اس بارے میں میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں۔ یا عبادی، ہے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر تمہارے پہلے سب سے پہلا، وآخرکم، اور تم میں سے سب سے آخری مخلوقات میں سے، وانسکم، اور تمہارے انسان سارے کے سارے، وجنکم، اور سارے کے سارے جنات، اول سے آخر تک، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد، اگر وہ ہو جائیں ایک ہی شخص کے دل کی طرح تقوی پر، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد، ایک ہی آدمی انتہائی متقی دل والے کی طرح وہ ہو جائیں، ہاں جی، اچھا جی، وہی معنی ہے، تو ما زیادہ ذالک فی ملک شیئن، تو یہ چیز جو ہے، یعنی تمہارا ایک متقی آدمی کی طرح سب کا ہو جانا، منکم، ما زیادہ ذالک، نہیں اضافہ کر سکتا یہ عمل، فی ملکی، میری بادشاہت میں، شیئن، کچھ بھی، یعنی وہ آپ میرے جو عزت و عظمت و سطوت اور میری جو اختیارات جو ہیں وہ، ان میں معمولی بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پہلے سے ہی میں کامل اور مکمل اور اکمل ہوں ہر اعتبار سے، تمہارے عمل کی وجہ سے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا نہ کمی۔ یا عبادی، ہے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر تم میں سے تمہارے سب سے پہلے، ہاں جی، وآخرکم، اور تمہارے آخری، سارے کے سارے، اول سے آخر تک، ہاں جی، وجنکم وانسکم وجنکم، اور تمہارے سب انسان، اول سے آخر تک، اور تمہارے سب جنات، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، وہ ہو جائیں ایسے ایک آدمی کے دل کی طرح جو کہ فسق و فجور رکھنے والا ہے، فسق و فجور رکھنے والے ایک آدمی کے دل کی طرح وہ سب کے سب ہو جائیں، فاسق و فاجر، علی واحد منکم، علی افجر قلب رجل واحد منکم، ما نقص ذلک من ملک شیئا، تو یہ عمل جو ہے تمہارا، وہ میری اس بادشاہت اور میری عظیم سلطنت میں کچھ بھی کمی نہیں کر سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ یا عبادی، ہے میرے بندو، لو ان اولکم، اللہ اکبر، یا عبادی، ہے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر تمہارے، بے شک تمہارے پہلے، وآخرکم، اور سب سے آخری، وانسکم، اور تمہارے سارے انسان، وجنکم، اور تمام کے تمام جن، کام وہ کھڑے ہو جائیں، فی صعید واحد، ایک ہی چٹیل میدان میں،
فسالونی یعنی ایک جگہ، فی سعید واحد جو کہ صاف شفاف جگہ ہو زمین، اس میں وہ اکٹھے ہو جائیں. فسالونی اور وہ مجھ سے مانگے جو بھی وہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں اپنی حسرت کی حد تک. فاتعی تو کل انسان ان مسئلہ تو میں عطا کر دوں ہر انسان کو اس کے سوال کے جواب میں، یعنی جو بھی وہ مانگتا ہے اس کو وہ میں عطا کر دوں. ما نقص ذالک، تو یہ میرا عطا کر دینا اس کی پوری خواہش پوری کرنے کے بعد بھی میرا اس کو عطا کر دینا، اور جہاں تک اس کی خواہش ختم ہو جائے. ما نقص ذالک مما عندی، تو یہ میرے پاس جو کچھ ہے خزانوں میں سے معمولی بھی کمی نہیں کر سکتا. الا سوائے کما ینقص المخیت، اس قدر کے جس قدر کے کم ہوتا ہے المخیت، اذا ادخل البحر، اس سوئی کی طرح، المخیت اذا ادخل البحر، جب وہ داخل کی جائے سمندر میں. تو سمندر میں سوئی کے داخلے کی برابر جو ہے میں سب کچھ تمہیں دے دوں، پورے انسانوں اور جنوں کو آخر تک جو بھی وہ مانگیں، تو میں ان کی وہ حسرتیں پوری کر دوں، ان کی خواہشات ختم ہو جائیں. تو میرے خزانوں میں سے اس سوئی کے ناکے کے برابر بھی جو کہ سمندر میں ڈالی جائے تو وہ جتنا پانی سمندر سے اس کے ساتھ لگتا ہے اتنا بھی کم نہیں ہوتا. یا عبادی ہے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، بے شک یہ تمہارے اعمال جو کہ تم کرتے ہو، احصیہا علیکم، میں تمہارے ان اعمال کو تم پر شمار کرتا ہوں ہمہ وقت جب بھی کچھ عمل کرتے ہو. ثم وفیکم ایہا، پھر میں پورا پورا اس کا اجر اور بدلہ جو ہے وہ بھی رکھ چھوڑتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں. فمن وجد خیرا، تو جو شخص بلائی پائے، فلیحمد اللہ، یعنی اچھا عمل، خیر و بہتری، بلائی کا، برکت کا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر اللہ کی حمد تعریف کرے. ومن وجد غیر ذالک، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور عمل کرے، یعنی فسق کا، فجور کا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے سوائے الا نفسہ، اپنے آپ کو ہی. رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بڑی ہی پائیدار اور بڑی ہی فائدہ مند، نصیحت آموز، سبق آموز، اس کو یاد کرنا چاہیے. یہ امام نووی رحمہ اللہ نے اربعینات میں بھی، اربعین نووی میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اکثر لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. حدیث میں لفظ آرن کا مطلب برہنہ، بغیر لباس کے، اس میں لفظ آیا ہے. اور اسی طرح حدیث میں لفظ المخیت، مخیت کا لفظ بھی آیا کہ سوئی، جس میں دھاگا ڈال کر سوئی، اس کے ساتھ کوئی کانٹے وغیرہ، ٹانکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں. باقی حدیث جو ہے وہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے. آگے ابان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان فی بنی اسرائیل رجلن، کے بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھا، قاتل تسعۃ، یہ بھی بڑی معروف حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، بڑی عبرت آموز ہے. اس نے قتل کر دی تسعۃ و تسعین انسان، 99 لوگ، 99 انسان مرد، 99 اشخاص اس نے قتل کر دیے، انسان. ثم خرج یسأل، پھر وہ نکلا پوچھنے لگا اس بارے میں کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں. خیال آیا اس کو اندر کی ایمانی چنگاری جو ہے وہ بڑکی، اس کی تھوڑا سا ذہن میں آیا اس کے یہ خوف اور ڈر. لگا وہ باہر نکل کر پوچھنے، فاتا راہبن، تو وہ ایک راہب کے پاس آیا، عبادت گزار جو کہ عالم نہیں تھا. فسألہ، تو اس سے پوچھا، فقالا، تو کہنے لگا، لہو، اس کو، الہ توبتن، کیا اس کے لیے توبہ ممکن ہے، اگر میں توبہ کروں تو معاف کر دیے جائیں گے گناہ. کالا، وہ کہنے لگا، لا، نہیں، کیونکہ وہ بیچارہ تھا بھی ایسا ہی، جاہل تھا، عالم تو نہ تھا، نہیں، نہ فقیہ تھا، تو وہ تھا عبادت گزار. راہب اس لیے کہا ہے راہبن. فقاتلہ، تو اس نے غصے میں، مایوسی میں اس کو بھی قتل کر دیا. وجعل یسأل، پھر وہ شروع ہوا پہلے سے بھی زیادہ مایوس اور غصے میں سوال کرنے، پوچھنے شروع ہوا.
اور لوگوں سے، فقال لہ رجل، تو ایک آدمی نے اسے یہ کہا کہ وہ صاحب فراست تھا، فہم و فراست اس کو تھی، تو وہ کہتا ہے ایت قریۃً کذا و کذا، تم فلاں فلاں جو نیکوں کی بستی ہے اس میں چلے جاؤ۔ تو وہ گیا فوراً، اس نے اس پر عمل کیا، فادرکہ الموت، تو راستے میں اس کو موت نے آ لیا، فنا بصدرہ نحوہ، تو اس نے جب یہ دیکھا کہ میں تو مرنے لگا ہوں، تو فنا بصدرہ نحوہ، تو چونکہ وہ دوڑ لگا چکا تھا اس نیکوں کی بستی کی جانب، تو اس نے اپنا سینہ جو ہے وہ اس جہاں تک ہو سکا اس بستی کی طرف لڑکا دیا، فنا بصدرہ نحوہ، تاکہ میں جہاں جس طرف ہو سکوں۔ جیسا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ رانوے ہوتے ہیں نا جب کرکٹر، تو اس وقت جب انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے اپنے ٹارگٹ کو بچنے کے لیے آؤٹ ہونے سے، تو وہ پھر اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں اس طرف تھا کہ میں وہ جو اپنی پوائنٹ ہے اس پر میں پہنچ سکوں کسی نہ کسی طرح، اپنے بیٹ کو یا اپنے ہاتھ کو یا کیسے بھی ممکن ہو۔ تو اسی طرح اس آدمی نے بھی اپنے آپ کو اپنے سینہ سمیت گرایا نیکوں کی بستی کی جانب، کیونکہ چند فٹ یا چند ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ فنا بصدری نحوہ فاختصمت فی الملائکۃ الرحمہ، تو بہرحال کچھ فاصلہ بھی تھا کہ وہ ابھی اپنا پاؤں نہیں رکھ سکا تھا نیکوں کی بستی میں، ابھی باہر ہی تھا کہ اس میں آ گئے، فاختصمت جگڑنے لگے اس کے بارے میں ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے، و ملائکۃ العذاب، اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ فاوحی اللہ الی ھذہ، تب اللہ تعالیٰ نے وحی کی الی ھذہ، اس قطع زمین کی جانب جس میں وہ تھا، کیونکہ وہ دونوں فرشتے جب وہ ماپنے لگے زمین کو، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا اپنی زمین کی قطع زمین کی جانب، ان تقر بی و الی ھذہ، کہ تم قریب ہو جاؤ اس نیکوں کی بستی کی جانب، حرکت کر جاؤ، و الی ھذہ ان تباعدی، اور فلاں جگہ کی طرف سے، رخ کی طرف سے تم دور ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ فقال، تو پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسو، ہاں فقال کیسو ما بینہما، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ کیسو، اب تم ماپو زمین، ما بینہما، دونوں کے مابین، یعنی دونوں جو فاصلے ہیں ان کے مابین اب تم ماپو، پیمانے کے ساتھ جگہ ماپ لو۔ فوجد الی ھذہ اقرب بشبر، تو وہ پایا گیا اس جانب یعنی نیکوں کی بستی کے ایک جانب، اقرب بشبر، ایک بالشت کے برابر، بالشت کے قریب، بالشت بر قریب پایا گیا نیکوں کی بستی کے ساتھ۔ فغفر لہ، تو پھر اس کو وہ معاف کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ویسے یہ معلوم ہوا کہ جو نیکوں کی بستی یا نیک صحبت ہے اس کا کتنا فائدہ اور کتنی اس کی برکت ہے۔ حدیث میں لفظ مذکور، لفظ بشبرن کا مطلب ہے ایک بالشت بر، جسے ہم سپین کہتے ہیں، ایک بالشت۔ ایک اور مختلف روایات آئی ہیں اس بارے میں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دوسرے شخص نے اسے کہا کہ ہاں تیری توبہ تو قبول ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ قبول ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اگرچہ تو نے 100 قتل کر دیے ہیں، مگر تو فلاں ملک میں چلا جا، کیونکہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ موحدین کی بستی یا علاقہ یا اپنا قریہ ہے، تو وہاں چلے جاؤ۔ ایک تو یہ اس کا فائدہ حدیث میں یہ سے ثابت یہ ہوا کہ بڑے بھی گناہ ہوں تو توبہ سے قبول یعنی معاف ہو جاتے ہیں، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہ گناہوں کی جگہ سے نیکیوں کی جگہ ہجرت کرنا، یہ بہت ہی بڑا فائدہ مند بھی ہے، مستحب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور انسان کی نجات کا پروانہ ہے تاکہ گناہوں سے بچ جائے۔ ایک یہ بھی چیز ہے کہ فرشتوں کو علم غیب بالکل نہیں، وگرنہ عذاب کے فرشتے باس نہ کرتے۔ تو فرشتے دونوں طرف سے آئے اور پھر اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی کہ تم جگہ ناپو، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ادھر سے کھل جا، ادھر سے سکڑ جا، اور وہ ایک بالشت بار نیکوں کی بستی کے قریب ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے۔ اسی طرح مدعی اور مدعا علیہ کو پنچایت کرنا درست ہے۔ یہ بھی ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے
تو فریق ثالث جو ہے اسے بلا کر جو اچھے لوگ ہوں اور عادل ہوں سمجھدار ہوں اپنے فیصلے نپٹانے کے لیے دعوت دینا بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ اسی طرح رحمت الہی کی کوئی حد نہیں۔ حالانکہ وہ شخص ابھی اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، 100 کا قاتل تھا، اور وہ ابھی پہنچا بھی نہیں تھا بس نیکوں کی بستی پر، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی پوری رحمت کے ساتھ اس کو اس بہانے سے معاف فرما دیا کہ وہ بھاگ اٹھا تھا اور دل سے سچی توبہ کر چکا تھا۔ رحمت الہی سے مایوسی از خود ایک گناہ کا عمل ہے۔ اسی طرح رحمت الہی سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ اس نے پہلے مایوس ہو کر ایک اور کو قتل کر دیا اور پھر وہ بپھرے ہوئے درندے کی طرح ادھر ادھر پوچھ رہا تھا، تو اللہ نے اس کو پر نیک آدمی اور صاحب فراست جو ہے وہ ملا دیا۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تم کو لے جائے گا، یعنی تمہیں یہاں زمین سے مٹا دے گا، ولا جاء بقوم، اور ایسی قوم کو لے کر آئے گا، یذنبون، جو گناہ کریں گے، فیستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار بھی کریں گے، فیغفر لہم، تو پھر اللہ ان کے استغفار کے بدلے ان کو معاف بھی کر دے گا۔ تو بڑی عجیب حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں، اللہ اکبر، لیکن انتہائی حساس اور محتاط مفہوم ہے اس حدیث کے اندر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تم خود بھی ریسرچ کرو کہ اس کا معنی کیا ہے۔ 2328 حدیث میں فیغفر لہم سے ان کے الفاظ میں اللہ پاک کی طرف سے دلاسا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، گناہ گار، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس طرف اشارہ ہے کہ گناہ حکمت الہی کے مخالف نہیں، کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ انسان چونکہ ہے ہی بھولنے والا، نسیان کا پتلا، اور بار بار خطا کرنے والا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا، رکنا، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، استغفار نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، اپنے گناہ کر کے خوف نہ کرنا، یہ غیر فطری ہے، یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو گناہ حکمت الہی کے مخالف نہیں، تاکہ اس کی رحمت اور غفاری کی صفت ظاہر ہو، کیونکہ گناہ ہوگا تو اللہ اس کا معاف کریں گے، تو اللہ کا غفار ہونا، رحیم ہونا، مہربان ہونا جو ہے وہ یہاں ہوگا۔ تو اللہ خوب، پھر جس طرح کہ 100 آدمی جو قاتل تھا اس کو اللہ نے دیکھو کیسے معاف کیا، تو اس کا رحیم اور کریم ہونا واضح ہوا، ظاہر ہوا۔ نہ یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی سے ہی نہ ڈر ہو جائے، گناہ پہ گناہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ صاف اور صاف یہ سوچ جو ہے کفر کی ہے، والعیاذ باللہ۔ کیونکہ کوئی انسان کو یہ بھروسہ نہیں، نہ گارنٹی ہے کہ وہ گناہ کر کے اس کو توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں، کہ اللہ اس کو گناہ کے دوران ہی اٹھا لے، اس کی جان نکال لے، اس پر موت طاری کر دے اور اس کو گناہ کا۔ تو بات یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ساتھ ساتھ رہنی چاہیے غلطیوں کے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، کہ بے شک اللہ پھیلاتا ہے اپنا ہاتھ رات کو، لیتوب مسیء النہار، تاکہ وہ توبہ قبول کرے دن کے وقت گناہ کرنے والوں کی، برے کام کرنے والوں کی، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اپنا رحمت کا ہاتھ جو ہے وہ پھیلائے دن کے وقت، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ وہ توبہ قبول کرے، اپنی رحمت کے ساتھ لوٹ آئے اس شخص کی جانب جو کہ رات کو گناہ کرتا ہے، حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی توبہ کا دروازہ جب تک بند نہ ہو۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر اور یغرغر، ہنسلی تک جان پہنچنے
تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے گناہ گار کی، اور اسی طرح توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا قیامت کے دن۔ تو حدیث میں الفاظ حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا سے مراد یہ ہے کہ قیامت کی اس بڑی علامت کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ کا ہاتھ پھیلانا، رحمت کا ہاتھ، یہ ظاہری معنی پر ہی معمول کیا جائے گا، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی معتزلہ کی طرح یا ریشنلسٹ انسان کی طرح کہ جو اپنے ذہن کے لمیٹڈ ذہن کے زاویے سے اس کو پرکھتا ہے۔ اور دیگر صفات الہیہ کی طرح ہاتھ پھیلانے کی کیفیت بھی اللہ جانتے ہیں، کما یلیق بجلالہ جل وعلا، والایمان بھی واجب، جب کہ اس پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو ہمارے زیر مطالعہ حدیث تھی 2330، 2330 وانا عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اعترف، بے شک بندہ جب اعتراف کر لے گناہ کا، ثم تاب، پھر وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹاتا ہے، یعنی اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو توبۃ النصوح سے مراد ہے کہ گناہ پر ایک تو نادم ہو، اس کی شرائط ہیں صحیح توبہ کی، گناہ کیا ہے جو اس پر ندامت و شرمندگی ہو، گناہ کو فوراً ترک کر دے جو کر رہا ہے، اور اگر اس کا حقوق اللہ سے تعلق ہے تو اس کی تلافی کرے، اور اگر حقوق العباد سے ہے تو وہ معاف کرائے، یاد آنے پر روئے اور گریہ زاری کرے۔ آگے ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 2331، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس، ہاں جی، جس شخص نے توبہ کر لی گناہوں سے اس سے پہلے کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے، قبل ان تطلع الشمس من مغربہا، مشرق کی بجائے مغرب سے، تاب اللہ علیہ، تو اس وقت تک اللہ بھی اپنی رحمت سے اس کی طرف لوٹے گا، یعنی اس کی اللہ توبہ قبول کرتا رہے گا۔ تو ایک تو سورج مغرب سے طلوع ہونے تک یہ توبہ قبول ہوگی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اور دوسرا جان ہنسلی تک پہنچنے سے پہلے پہلے تو توبہ قبول ہوتی ہے، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث، وعن انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ اشد فرحان، کہ البتہ اللہ جل شانہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اشد فرحان بتوبت عبدہ، اپنے بندے کی توبہ پر، ہینا یتوب الیہ، جس وقت کہ وہ اس اللہ کی جانب رجوع کرتے ہوئے سچی توبہ کرتا ہے، من احدکم، تم میں سے کسی ایک کی نسبت، کہ وہ شخص کانت راحلتہ، کہ جس کی سواری جو ہے بے عرض فلاتن، ایک چٹیل میدان یعنی صحرا میں ہو، اس آدمی کی نسبت زیادہ اللہ خوش ہو کر توبہ قبول کرتا ہے کہ کانت راحلتہ، کہ جس کی سواری بما ساز و سامان، بے عرض فلاتن، ایک چٹیل میدان ریگستان میں ہو، فن فلتت منہ، اور وہ اس سے کھسک جائے، اس سے تلف ہو جائے، اس سے گم ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اس سے دور بھاگ جائے، وعلیہ طعام و شروب شراب، اس حال میں کہ اس سواری پر، جانور پر، اس کا کھانا بھی تھا اور پینا بھی، فآئیس منہا، یہاں تک کہ وہ اس سے سواری سے وہ مایوس ہو جائے، فاتا شجرتن، تو وہ آ جاتا ہے یا آ جائے وہ اس درخت کے پاس، صحرا میں کوئی چھوٹا سا درخت دے کر اس کے پاس آ کر اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، فاستجا، تو لیٹ جاتا ہے اپنے پہلو کے بل، فی ظلھا، اس جھاڑی کے سائے میں، قد آئسا من راحلتہ، جو کہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے اپنی سواری کے آنے سے کہ اب وہ آئے گی نہیں اور میں اب مروں گا، تو موت کے انتظار میں وہ وہاں درخت کے سائے تلے لیٹ جاتا ہے۔ فبینما ہوا کذالک، کسی طرح اسی دوران ہی کہ وہ اس حالت میں ہوتا ہے، مایوسی میں اور خوف میں، موت کی گھڑیاں گن رہا ہوتا ہے، اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ،
کہ اچانک دیکھتا ہے کہ ناگہاں اس کی سواری اس کے سر پر کھڑی ہوتی ہے، ہاں جی، اپنے ساز و سامان سمیت کھانے پینے کے ساتھ، ہوا بیا قائمۃ عندہ، فاخذ بختام یا، تو وہ شخص ایک دم، اللہ اکبر، اس کی مہار پکڑتا ہے، ثم قالا، پھر وہ کہتا ہے، من شدت الفرح، انتہائی خوشی کی شدت کے عالم میں وہ چیختا ہے، پکارتا ہے اونچی آواز سے، اللہم، اے اللہ، انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب، کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اخطا من شدت الفرح، کہ وہ غلطی کرتا ہے اس خوشی کی انتہا میں، کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، تو الٹا کہہ دیتا اللہم انت عبدی وانا ربک، رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں لفظ ختام، ختام، بے ختام، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے مہار، سواری کی مہار۔ اور حدیث میں الفاظ ارض و فلاتن کا مطلب ہے بیابان، جنگل، چٹیل زمین، جہاں نہ سایہ ہو نہ پانی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے اس حد تک اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر ہمیں بیان فرمایا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث، عزیز طلبہ، ہمارے پاس 2033 وان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث جو ہے وہ آسان ہے، اس لیے جلدی جلدی ترجمہ کریں گے، ان عبدن اذنبا، کہ بے شک جب بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی بندہ، عبدن نکرہ ہے، اذنب ذنبا، جب وہ کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، فقال، تو وہ کہتا ہے، رب، اے میرے پروردگار، اذنبت، تو میں گناہ کر بیٹھا ہوں، فاغفر ہو، تو اس کو معاف کر دیجئے مجھ سے، فقال ربہ، تو اس کا پروردگار اس پر یہ کہتا ہے، یعنی استغفار کرتا ہے اللہ سے گناہ کر کے، تو اس کا پروردگار کہتا ہے، عالم عبدی، کیا میرے بندے نے یہ جان لیا ہے، جان رکھا ہے کہ ان لہ ربن، کہ اس کا بے شک اس کا ایک پروردگار ہے، یغفر الذنب، جو کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویاخذ بہ، اور گناہوں کے ساتھ پکڑ بھی لیتا ہے، سزا بھی دے لیتا ہے، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اس نے چونکہ مغفرت طلب کی ہے اس لیے میں نے معاف کر دیا، ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ آدمی جو ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے گناہ سے جب تک کہ اللہ چاہتا ہے، ثم اذنب ذنبا، پھر وہ ایک اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، فقال، تو وہ کہتا ہے خوف سے، ڈر سے، رب، اے میرے رب، اذنبت ذنبا، میں پھر گناہ کر بیٹھا ہوں، فاغفر ہو، تو اس کو معاف کر دیجئے، فقال ربہ، تو اس کا رب کہتا ہے، عالم عبدی، کیا میرے بندے نے یہ جان لیا ہے کہ ان لہ ربن، وہی کلمہ، کہ بے شک اس کا ایک پروردگار ہے، یغفر الذنب، جو کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویاخذ بہ، اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ آدمی ٹھہرا رہتا ہے گناہ سے، تو ثم اذنب ذنبا، پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے کوئی تیسری بار، کالا، کہتا ہے، رب، اے میرے رب، اذنمت ذنبا آخر، میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، تو اس کو مجھ سے معاف کر دیجئے، یعنی استغفار بھی کرتا ہے، وقالا، تو اللہ فرماتا ہے، عالم عبدی، کیا میرے بندے نے یہ جان لیا ہے، ان لہ ربن، کہ بے شک اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب ویاخذ بہ، کہ جو کہ گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ پکڑ بھی لیتا ہے، غفرت لعبدی، میں نے معاف کر دیا اپنے بندے کو، آخر میں اللہ یہ فرماتا ہے تیسری بار بھی کہ بالآخر میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، فل یفعل ما شاء، تو اسے جو چاہے وہ کرے، بس وہ جو چاہے کرے، متفق علیہ، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، اپنی انتہا میں ہے، اپنی پیک پر صحت میں۔ تو حدیث میں الفاظ فلیفعل ما شاء انڈر لائن کیجئے، آخری الفاظ ہیں، اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر 100 بار بھی گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے، گناہ معاف ہو جائے گا، اور جو سب گناہوں کے بعد ایک توبہ کرے، سچی توبہ، تو بھی صحیح ہے، اگر ساتھ ساتھ توبہ کرے تو گناہ صاف ساتھ ہی معاف ہوتے جائیں گے، جس طرح اس حدیث میں ہے، اور اگر آخر میں ایک بار سچی توبہ قبول کر لے، گڑیا گریا زاری کے ساتھ، جیسا کہ وہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا،
تو اس نے مختلف اوقات میں وقفے وقفے سے قتل کیے ہوں گے، ظاہر ہے اب تک وہ یہی کام کرتا رہا ہوگا، تو بالآخر اسے خوف آیا آخر میں۔ تو یہ جو فرمایا پس جو چاہے کرے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گناہ کے بعد توبہ کرے گا معافی ہوتی جائے گی۔ سبحانک ما اعظم شأنہ۔ اللہ، لیکن بہرحال عزیز طلبہ بات وہی آ جائے گی کہ گناہ پر دلیر نہ ہو۔ ان حدیثوں کو، یہ جو لوگ گناہ گار ہیں نعوذ باللہ، وہ ان حدیثوں پر بڑے خوش ہوتے ہوں گے، تو یہ ایک قسم کا اپنا انتہا درجے کا ایک غلط سوچ ہے، گناہ پر دلیر ہونا۔ اس لیے کہ میں نے کہا ہے کہ کوئی ایک لمحے کا بھی یہ کوئی گارنٹی نہیں کسی کی کہ وہ انسان کو توبہ کی استغفار کا موقع بھی ملے گا کہ نہیں، اور ایسے لوگ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ آتے ہیں اگلی حدیث ہے، اور غالباً یہ ہماری آج کے سبق کی آخری حدیث ہے، 2334۔ وان جندب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، یہ گفتگو فرمائی کہ ان رجلا قالا، کہ بے شک ایک آدمی نے یہ کہا، واللہ اللہ کی قسم، لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا، اللہ فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک آدمی نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ فلاں آدمی کو تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، تو بے شک اللہ نے اس پر یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قال یہ بات فرمائی، کیونکہ اللہ سن رہا تھا اس کی بات، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یتعلی علیہ، کہ جس نے اس کو مجھ پر یہ جرت دی، اللہ اکبر، کون ہے وہ جو مجھ پر میرے بارے میں قسم کھاتا ہے، من ذا الذی یتعلی علیہ، کون ہے وہ جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ مجھ پر میرے بارے میں قسم کھائے کہ انی لا اغفر لفلان، ان کی بے شک میں فلاں کو معاف نہیں کر سکتا یا کروں گا۔ تو اب سن لے، فإنی قد غفرت لفلان، ان کے بے شک میں نے فلاں شخص کو، اس کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور اس تیرے اس انداز سے جو تو نے رکھا ہے اس اپنے بھائی کے بارے میں، اس پر میں نے تیرے سارے اعمال گرا دیے ہیں، ختم کر دیے، ضائع کر دیے۔ او کما قال، یا جس طرح کہ اللہ پاک نے بات فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترجمانی اللہ پاک کی، او کما قال، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پروردگار سے۔ ہاں، رواہ مسلم میں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث بھی اللہ رب العالمین کی بے حد و حساب رحمت اور اس کی معافی اور درگزر پر دلالت کرتی ہے۔ حدیث میں عبارت من ذا الذی یتعلی علیہ، کون ہے وہ ذات، اس کا ترجمہ ہے کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا کھاتا ہے۔ تو اس نے یہ جرت کر کے کہا کہ اللہ کی قسم فلاں شخص کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ پر حکومت کا دعویٰ کر دیا، اپنے اختیار کا، کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ صحیح ہوگی، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اس لیے اس کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر ڈالتا ہے، اور جس بارے اس نے قسم کھائی اس کو اپنی رحمت سے اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو سعادت و شقاوت اور خاتمہ کا حال، آخر خاتمہ جو ہے آخری، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یقینی طور پر اس کو دوزخی جاننا یا کہنا درست نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ہے، اس کو اس کے اعمال دے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ تو دوزخی ہے یا جہنم میں جائے گا، اس کے خواہ کیسے بھی اعمال ہوں، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مرتے ہوئے وہ توبہ کر لے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، اور اللہ کے ہاں وہ بالکل اس طرح پاک صاف اور شفاف چلا جائے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ عزیز طلبہ، ایک اور حدیث ہے یہ سید الاستغفار، اس کو بھی پڑھ لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ سید الاستغفار آپ سب نے یاد کرنا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی سن لیجئے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگا اکثر و بیشتر۔
وان شداد بن اوس، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار، استغفار کا سردار، یعنی وہ الفاظ جیسے اللہ سے معافی طلب کی جاتی ہے، سب سے بیسٹ اور بہترین، اس لیے ان کو سید الاستغفار کہا۔ ان تقولا کہ تو یہ کلمات ادا کرے، کہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا حق کے ساتھ کوئی معبود نہیں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، دیکھتے جائیے ذرا اقرار بندے کا اور بے بسی، خود سپردگی اللہ کی بارگاہ میں۔ انت خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک اور میں قائم ہوں تیرے ساتھ جو عہد کیا گیا ہے کہ تو میرا پروردگار تھا، وہ عہد الستو جو ہے الستو بربکم، و وعدک اور تیرے ساتھ جو وعدہ کیا اس پر بھی میں قائم ہوں، مستطاعت تو اپنی طاقت کی حد تک جو میں طاقت رکھتا ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت تو میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا، ابو اللہ کا میں اعتراف کرتا ہوں، ابو اللہ کا بنعمت کا علیہ تیری اس نعمت کا اعتراف جو تو نے مجھ پر کی، ابو اللہ کا بنعمت کا علیہ اس نعمت کا اعتراف کرتا ہوں جو کہ نعمت تو نے مجھ پر انعام کی، وابو بذنبی اور ساتھ ہی میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا بھی، فاغفر لی تو جو مجھے معاف فرما دے، فإنہ پس بے شک لا یغفر الذنوب الا انت نہیں معاف کر سکتا گناہوں کو مگر تو ہی۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور یہ بھی فرمایا، ومن قالها من النہار اور جو شخص بھی ان کلمات کو کہے دن کے وقت، یعنی اول النہار صبح کے وقت، موقنا بہا ان پر یقین رکھتے ہوئے، خلوص دل سے سچے دل سے، فمات من یومی تو اس دن وہ مر گیا، قبل ان یمسی اس سے پہلے کہ وہ شام کرے، شام سے پہلے، فہو من اہل الجنہ تو وہ اہل جنت میں سے ہے، ومن قالها من اللیل اور جو شخص اس کو پڑھے رات کے وقت، ان الفاظ کو کہے سید الاستغفار، واوا موقن بہا اس حال میں کہ وہ ان کلمات پر سچے دل سے یقین کرنے والا ہے اخلاص کے ساتھ، فماتا تو وہ مر جائے قبل ان یصبح اس سے پہلے کہ وہ صبح کر لے، یعنی صبح سے پہلے، فہو من اہل الجنہ تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ رواه البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث میں مذکور لفظ ابو کا مطلب ہے میں اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، بس یہی ایک لفظ ہے، باقی حدیث جو ہے اس کا مفہوم اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل واضح اور کلیئر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا میں یہ ہمارا لیسن جو ہے اللہ کی توفیق سے اب تک اختتام کو پہنچا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔